ٹوپی اور اماموں کی شناخت کی وجہ سے جو ہے ہم بڑے گروپوں میں تقسیم ہو گئے. جو جس مدرسے میں پڑھا وہ کہتا ہے بس میرے مدرسے کی بات ہو, جو جس کا پیر ہے وہ کہتا ہے بس میرے پیر کی بات ہو, جس نے امامہ کالا پہنا وہ کہتا ہے کالے امامے والے اچھے, سفید والا کہتا ہے سفید والے اچھے, دوسرا کہتا ہے دوسرے اچھے. میں یہ سوال کرتا ہوں, جو اماموں کی لڑائی, ٹوپیوں کی لڑائی اور شناخت اور درسوں اور پیروں کی شناخت کے اوپر قوم بٹ گئی ہے, اس میں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں امامہ رکھ کے اگر چل رہا ہوں تو ایک ننگے سر بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھا کر رہا ہو. اگر کسی نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا کام کر رہا ہو. میں نے سفید کپڑے پہنے ہیں, آپ نے بلو پہنے ہوئے, ہو سکتا ہے آپ زیادہ اچھے کر رہے ہو. یہ تو لباس ہے, آپ کا پسندیدہ ہے, میرا پسندیدہ لباس ہے. لباس وہ ہونا چاہیے جو حیا والا ہو, جس میں ستر چھپ جائے, جس میں پوشیدہ جو اعضاء ہیں وہ چھپ جائیں. باقی اس کا مہنگا سستا ہونے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے دین کے لباس کے ساتھ. دین کا جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ لباس ایسا ہو جس میں جسم چھپ جائے. لباس حلال پیسے کا ہونا چاہیے, پاکیزہ ہونا چاہیے. تو آپ جہاں بھی بیعت ہیں, کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, اس سے نکل کے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں مسلمان ہوں. سب سے پہلی سوچ یہ رکھنی ہے کہ میں مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے پڑھا ہے. میرا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے. میرا مذہب اسلام ہے اور میں محمدی ہوں. میری شناخت یہ ہے اور میری کوئی اور شناخت نہیں ہے. پہلے یہ کام ہے. اگر کوئی دین کو نقصان پہنچاتا ہے مسجد و محراب کے اوپر بیٹھ کے, یا اس طرح کی تفرقہ بازی کرتا ہے, وہ دین کو فائدہ نہیں نقصان کر رہا ہے, بلکہ وہ دین کا نقصان کیا کرے گا؟ اس نے اپنا نقصان کرنا ہے. یاد رکھیے گا, اس دین کے اوپر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محنت ہے. آپ طائف میں گئے, آپ کو پتھر مارے, نوجوانوں نے پتھر مارے, کلیپنگ کی اور آپ کو ہوٹنگ کی گئی, آپ پہ آوازیں کسی گئیں, لیکن آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. اور پھر جب دین پہ وقت آیا اور وقت کے یزید نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے کاوشیں شروع کی, تو پھر مدینہ میں وہ دوش رسول پہ سوار ہونے والے, وہ صحابہ کے کندھوں پہ سوار ہونے والے, وہ جنت کے سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام وہاں سے اپنے مختصر سے قافلے کو لے کے کربلا میں پہنچ جاتے ہیں اور دین کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں. حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے ہیں, حضرت عباس شہید ہوتے ہیں, حضرت علی اکبر شہید ہوتے ہیں, حضرت قاسم شہید ہوتے ہیں. 6 ماہ کا بچہ بھی اس دین کے اوپر میرے آقا حسین قربان کر دیتے ہیں, خود بھی جام شہادت نوش ہوتا ہے. تو آپ نے اس دین کے بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑا ہے؟ ہمیں تو خاندانی طور پہ اسلام مل گیا, ہم دین کے اندر آ گئے اور اسلام کر لیا. ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہماری کوئی قربانی نہیں ہے. ہمیں بیٹھے بٹھایا, ہم پیدا جو مسلمان کے گھر میں ہو گئے, جب یوں ہی پیدا ہوئے گھٹی ڈالی گئی کان میں بھی, دائیں بائیں کان میں اقامت, دائیں میں اذان دے دی گئی, مسلمان ہم ہو گئے اور مسلمان. لیکن ہم نے بطور مسلم کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے کس کس سطح پہ کیا کام کیا ہے؟